صاحب الزمان الغوث 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 أدركني. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. بارگاہ ملکوتی امیر المومنین، سرزمین نجف اشرف، سرزمین علم و ادب، جوار امیر المومنین سے مومنین کرام کی خدمت میں حاضر ہوں. تیسرے انٹرنیشنل المعارف العلویہ شارٹ کورس کا 8واں درس مومنین کرام کی خدمت میں لے کے حاضر ہوں. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس تیسرے انٹرنیشنل شارٹ کورس میں ہماری گفتگو امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کے متعلق ہے، اور گفتگو کا عنوان امام مہدی کی غیبت کبریٰ سے ظہور تک کے حالات و واقعات کے متعلق چل رہی ہے. گزشتہ گفتگو میں ہم نے امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کے اصحاب و انصار کی کچھ اوصاف کا تذکرہ کیا تھا کہ ان کے اوصاف میں سے ایک نمایاں خصلت اور صفت ایمان کا مضبوط ہونا ہے، ایمان کا قوی ہونا ہے. امام مہدی کے ماننے والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنے ایمان کو قوی کریں، اپنے ایمان کو اس طرح وہ مضبوط بنائیں کہ جس طرح لوہے کا عظیم الشان ٹکڑا ہو، بڑا ٹکڑا ہو، جس طرح وہ سخت ہوتا ہے، اس طریقے سے ان کا ایمان جو ہے وہ اور ان کا دل جو ہے اس طرح قوی ہونا چاہیے. آج دوسری وہ صفت کہ جو امام زمان کے انصار و اصحاب کی نمایاں اور مشترکہ صفت ہے، وہ ہے کثرت عبادت. کہ امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کے جو اصحاب و انصار ہوں گے، ان کی نمایاں خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ زیادہ عبادت کرنے والے ہوں گے. آخر وہ ماننے والے کس کے ہیں؟ وہ ماننے والے امیر المومنین کے ہیں، وہ ماننے والے امام زمان کے ہیں، وہ ماننے والے امام زین العابدین علیہ السلام کے ہیں، جن کی عبادتوں کے چرچے پوری دنیا میں معروف ہیں. امیر المومنین جو ایک دن میں 1051 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے. امام زین العابدین علیہ السلام جو 1000 رکعت نماز سے بھی زیادہ پڑھتے تھے. 500 کھجور یا زیتون کے درخت تھے امام علیہ السلام کے. ہر درخت کے نیچے جا کے امام زین العابدین علیہ السلام 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے. اتنی اپنے رب کی عبادت کرتے تھے کہ پیشانی اور گھٹنوں کے اوپر گٹھے پڑ جایا کرتے تھے، جیسے کہ اونٹ کے گھٹنوں کے اوپر گٹھے پڑ جاتے ہیں. سال میں 2 بار امام زین العابدین علیہ السلام ان کو کٹواتے تھے اور ان کو ایک تھیلی میں بند کر کے رکھتے تھے، اور وصیت کر کے گئے کہ جب میں دنیا سے رخصت ہوں تو میرے ساتھ انہیں دفن کیا جائے. اتنی زیادہ عبادت کرنے والا امام. امیر المومنین علیہ السلام کی عبادتوں کے چرچے معروف ہیں کہ جب کسی نے امام زین العابدین علیہ السلام کو کہا تھا کہ مولا آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں کہ جو بھی آپ کو نعمت ملتی ہے آپ سجدہ کرتے ہیں، قرآن مجید کی کسی آیت سے آپ گزرتے ہیں جہاں نعمت کا تذکرہ ہے وہاں سجدہ کرتے ہیں، 2 بندوں کے درمیان صلح کرائی ہے تو سجدہ کرتے ہیں، اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو کہا، اپنے بیٹے محمد باقر علیہ السلام کو کہا کہ جاؤ میرے دادا علی کی عبادتوں کے صحیفے لے کے آؤ. جب وہ آئے ان پہ نگاہ پڑی تو کہا کس میں دم ہے کہ وہ علی کی عبادت جتنی عبادت کر سکے؟ میں زین العابدین کہاں اتنی عبادت کر سکتا ہوں جتنا میرا دادا علی ابن ابی طالب عبادت کرتے تھے. تو پس عبادت زیادہ کرنا یہ
شیعان علی ابن ابی طالب اور خاص طور پہ امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف کے اصحاب و انصار کی نمایاں خصوصیات میں سے ہے۔ کیسے وہ بندہ اپنے آپ کو امام زمانہ کا سپاہی، انصار اور صحابی تصور کر سکتا ہے کہ جو کثرت عبادت تو دور کی بات اپنی 5 وقت کی واجب نماز بھی ادا نہ کرے، ماہ مبارک رمضان کے روزے نہ رکھے، خمس و زکوٰۃ جیسے واجبات کو ادا نہ کرے، چونکہ یہ بھی تو عبادت ہے۔ لہٰذا کیسے ایک انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو زبانی کلامی فقط کہہ سکتا ہے کہ میں امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف کا منتظر ہوں، میں ان کا انتظار کرنے والا ہوں، جبکہ 5 وقت کی نماز وہ پڑھتا نہیں ہے۔ اگر 5 وقت کی نماز بھی فقط وہ پڑھ لے تو کثرت عبادت نہیں ہے یہ۔ ابھی میں وہ روایات پڑھوں گا جن سے پتہ چلتا ہے کہ امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف کے جو اصحاب ہیں، کثرت عبادت سے کیا مراد ہے، کس طرح وہ زیادہ عبادت کرتے ہیں، کتنی وہ زیادہ عبادت کرتے تھے، کتنی وہ زیادہ عبادت کرتے ہیں۔ آئیے ان روایات کا جائزہ لیں جن روایات سے پتہ چلتا ہے کہ امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف کے شیعہ، ان کے ماننے والے، ان کے اصحاب، ان کے انصار اپنی عبادتوں میں کوتاہی نہیں کرتے ہیں، واجبات تو دور کی بات وہ مستحب کو ترک نہیں کرتے ہیں، نماز شب کو ترک نہیں کرتے ہیں۔ آئیے ان روایات کا جائزہ لیں۔ چونکہ اس سلسلے میں روایات بہت زیادہ ہیں، میں فقط ایک ہی روایت کو بیان کرنے کے اوپر اکتفا کروں گا۔ فرمایا رجال لا ینامون اللیل، ایسے جمع مرد ہیں کہ جو رات کو سوتے نہیں ہیں۔ لا ینامون اللیل، اب اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ انسان ساری رات جو ہے وہ جاگتا رہے، رات کو کچھ وقت عبادت کے لیے مختص کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ساری رات عبادت کرتے ہیں۔ یہ بہت خاص قسم کے اللہ کے بندے ہوتے ہیں جو ساری رات عبادت کرتے ہیں اور پھر دن بھر اپنی روٹین میں بھی رہتے ہیں، اپنے کام کاج بھی کرتے ہیں۔ لیکن اگر ساری رات عبادت کرنا آپ کے دن بھر کی روٹین میں خلل ڈالتی ہے، ڈیوٹی پہ آپ نے جانا ہے، ڈیوٹی پہ آپ نہیں جا سکتے ہیں، اگر آپ نے صبح بچوں کو سکول بھیجنا ہے، خود آپ کی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو دن میں آپ کی کرنا ضروری ہے، وگرنہ آپ کی زندگی کا نظام نہیں چل سکتا ہے، تو پھر ساری رات بے شک عبادت نہ کریں، لیکن کچھ وقت اپنی عبادت رات کو مختص کریں، اپنا کچھ وقت عبادت کے لیے۔ رجال لا ینامون اللیل، ایسے جوان مرد ہیں کہ جو رات کو نہیں سوتے ہیں۔ لہم دوی فی صلاتہم کدوی النحل، ان کی نمازوں میں یوں بھنبھناہٹ کی آواز آتی ہے جیسے شہد کے چھتوں سے مکھیوں کے بھنبھنانے کی آواز آتی ہے۔ وہ رات کو تسبیح خدا میں گزارتے ہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، مختلف اذکار کے ساتھ، کبھی قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ، تو کبھی نماز کے ساتھ، تو کبھی ذکر خدا کے ساتھ ان کی زبان ہلتی رہتی ہے، اور جب کوئی بندہ ان کے قریب سے گزرے تو انہیں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کہ شہد کے چھتے سے مکھیوں کی بنبنانے کی آواز آ رہی ہے۔ اور یہ جو صفت میں نے بیان کی ہے آپ کے سامنے امام کے اصحاب و انصار کی، لہم دوی فی صلاتہم کدوی النحل، کہ ان کی نمازوں میں بھنبھنانے کی آواز اس طرح آتی ہے جیسے شہد کے چھتے سے مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی آواز آتی ہے۔ یہی بعین ہی جملہ ملتا ہے امام حسین علیہ السلام کے اصحاب و انصار کے متعلق کہ شب عاشور اصحاب امام حسین علیہ السلام نے جو رات گزاری تھی، کس عالم میں رات گزاری کہ اگر کوئی اصحاب امام حسین علیہ السلام کے خیمے کے قریب سے گزرتا، بنو ہاشم کے خیمے کے قریب سے گزرتا، تو انہیں ایسے ذکر الہی کے بھنبھنانے کی آواز آتی ان کی زبان سے جیسے کہ شہد کے چھتے سے مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی آواز آتی ہے۔ تو گویا کہ یہ قدر مشترک ہے امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کے اوصاف اور امام زمانہ کے اصحاب و انصار کے اوصاف ایک جیسے گویا لگ رہے ہیں۔ فرمایا یبیتون قیاما علی اطرافہم، وہ رات کو کھڑے ہو کے گزارتے ہیں، اپنے قدموں کے اوپر کھڑے ہو کے وہ رات گزارتے ہیں اللہ کی عبادت میں۔ وَيَسْبَحُونَ عَلَى خُيُولِهِمْ، اور جب دن آتا ہے تو وہ اپنے گھوڑوں پہ سوار ہو کے
رب کی راہ میں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوتے ہیں۔ رہبان باللیل، رات میں وہ اللہ کی عبادت میں راہب جیسے ہوتے ہیں۔ لیوث بالنہار، دن میں وہ شیروں کی مانند ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے جس رات ہم عبادت میں رات گزاریں، مثلا 15 شعبان کی رات آتی ہے، شب قدر آتی ہے، ہم رات عبادت میں گزارتے ہیں، تو دن کو کیا کرتے ہیں؟ ہم سو جاتے ہیں سارا دن۔ اس دن ہم کوئی کام نہیں کرتے جس دن ہم رات کو عبادت کریں۔ امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کے اصحاب ایسے نہیں ہیں۔ فرمایا رہبان باللیل، رات کو راہب کی طرح عبادت کرنے والے، لیوث بالنہار، دن کو شیر کی مانند، ایسے پتہ ہی نہیں لگتا کہ گویا انہوں نے رات عبادت خدا میں گزاری ہے۔ گویا ہم ایک رات عبادت کر لیتے ہیں تو پھر پوری کائنات پہ گویا کہ ہم نے احسان کر دیا، اب سسٹم دنیا کا سارا کلوز کر دیں، چونکہ میں رات کو عبادت میں تھا، ٹیلی فون بند ہو گیا، کوئی بندہ کالے کرتا رہے، کچھ کرتا رہے، اب نہیں کرنا کیونکہ میں ساری رات عبادت میں تھا۔ لیوث بالنہار، امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف کے اصحاب و انصار دن کو شیروں کی مانند حشاش بشاش ہوتے ہیں۔ وہ رات کو کی گئی ان کی عبادت ان کو پھرتی بخشتی ہے، وہ دن کو جو ہے وہ چاق و چوبند ہوتے ہیں، تازہ ہوتے ہیں، حشاش بشاش ہوتے ہیں۔ فرمایا ہم اطوع لہ من الامت لسیدہا، وہ پوری امت میں اپنے مولا، اپنے آقا و سید کے سب سے زیادہ اطاعت گزار ہیں۔ کالمصابیح کأن قلوبہم القنادیل، ان کے دل قندیلوں کی مانند چمکنے والے ہیں، کسی قسم کی اس کے اندر منافقت، بغض، کینہ اپنے مومن بھائی کے متعلق کسی کے متعلق بھی وہ نہیں ہے، کسی نے زیادتی کر دی تو اس کو معاف کر دینے والے ہیں۔ اور حقیقت میں انسان کے ایمان کا پتہ اور اس کی عبادت کا پتہ وہیں چلتا ہے جہاں پہ جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی اسے اگر آپ بغیر کسی عوض کے اللہ کی خاطر معاف کر دیں۔ امیر المومنین کی اس سیرت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ امیر المومنین نے اپنے دشمن کو کئی دفعہ معاف کیا۔ اپنے دشمن سے عفو درگزر کرنا یہ حقیقی معنوں میں شجاعت ہے، جہاں پہ انسان کسی دشمن کے ساتھ بدلہ لینے کے اوپر قادر ہو اور وہاں عفو درگزر کا مظاہرہ کرے، یہ حقیقی معنی میں شجاع ترین انسان ہے۔ لہٰذا امام زمان کے جو اصحاب ہیں ان کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ ہے کأن قلوبہم القنادیل، گویا کہ ان کے دل قندیلوں کی مانند ہیں، جس طرح کہ یہ حرم امیر المومنین میں یہ فانوس، یہ قندیلیں لٹک رہی ہیں، جس طرح روشنی اور ضیاء ان سے پھوٹتی ہے اور پوری دنیا کو روشن کر رہی ہے، اسی طریقے سے شیعہ علی ابن ابی طالب، اسی طریقے سے امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کا ماننے والا، اسی طریقے سے امام زمان کا انصار، اس کا دل پاک ہوتا ہے، اس کے دل میں منافقت نہیں ہوتی ہے، اس کے دل میں کینہ نہیں ہوتا ہے، وہ حسد نہیں کرنے والا ہوتا ہے، دل روشن صاف و ستھرا ہوتا ہے۔ کیسے میں اپنے امام کا منتظر کہلا سکتا ہوں کہ میں اپنے امام کے انتظار میں ہوں اور دل میں اپنے مومن بھائی کے لیے کینہ، بغض اور منافقت بھی سجائے ہوئی ہوں؟ یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی کہ میں مہدی برحق کے ظہور کا انتظار کرنے والا اور یہ تمنا کر رہا ہوں کہ میں ان کے انصار میں ہوں اور ہر نماز کے بعد دعا کروں کہ اللہم اجعلنا من انصارہ و اعوانے، لیکن پھر اس کے باوجود میں دل میں کینہ بھی رکھوں، بغض بھی رکھوں، منافقت بھی رکھوں، تو یہ دو چیزیں یکجا نہیں ہو سکتی ہیں۔ یہ یکجا اسی وقت ہو سکتی ہیں کہ جب میری زبان سے تو یہ دعا نکلے کہ اللہ مجھے انصار امام زمان میں سے قرار دے، اللہ مجھے انصار حجت مہدی برحق میں سے قرار دے، حجت ابن حسن العسکری سے قرار دے، اور ساتھ پھر دل صاف ہو، اپنے مومن بھائی کے متعلق کینہ، بغض، کدورت، منافقت اس کو نکال کے پاک و پاکیزہ، بے شک کر لے وہ زیادتی، اس کو اس وجہ سے معاف کر دو کہ اس کے دل میں علی ولی کی محبت موجود ہے۔ اور کیا ہی پیارا جملہ مراجع نجف میں سے ایک نجف کی طرف یہ منسوب ہے اور خود بھی میں نے ان سے سنا ہے، کہا جتنے بھی وہ افراد کہ جو امیر المومنین کو اپنا امام مانتے ہیں، میں نے
ان کو معاف کیا۔ اگر میرے متعلق وہ کسی قسم کی گفتگو کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، میرے خلاف میری عدم موجودگی میں کوئی ان کی بات کرتے ہیں، میں نے ان کو معاف کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں علی مولا کی محبت موجود ہے، علی مولا کی ولایت کا نور اس کے دل کے اندر موجود ہے، میں نے اس وجہ اس کو معاف کیا۔ اور آپ کا کیا خیال ہے، اگر کوئی انسان کسی دوسرے بھائی کو جس نے اس کے حق میں زیادتی کی ہو فقط اس وجہ سے معاف کر دے کہ اس کے اور میرے درمیان رشتہ علی ولی کا ہے، میرے اور اس کے درمیان جو بندھن ہے، جو تعلق ہے، وہ علی ابن ابی طالب ہے، اس وجہ سے اگر کوئی انسان کسی کو معاف کر دے تو یہ امیر المومنین قیامت کے دن اس کا ہاتھ تھامیں گے کہ تو نے فلاں کو میری وجہ سے معاف کیا تھا، آج آگے بڑھ، میں تیرا ہاتھ تھام کے تجھے جنت کی طرف لے کے جانے والا ہوں۔ وَهُم مِّن خَشْيَةِ اللَّهِ مُشْفِقُونَ، اور اصحاب امام کے اوصاف میں سے یہ ہے کہ وہ اللہ کے خوف سے خوف زدہ ہوتے ہیں، اللہ کے جو عذاب ہے اس سے وہ ہمیشہ لرزتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ يَدْعُونَ بِالشَّهَادَةِ وَيَتَمَنَّوْنَ أَن يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ یہ تمنا کرتے ہیں، شہادت کی دعا کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے رستے میں مارے جائیں۔ مرنا تو ہے ہی، ہر بندے نے جان دینی ہے، لیکن امام زمان کے اصحاب یہ تمنا کرتے ہیں کہ اگر ہماری جان نکلے تو راہ خدا میں جان نکلے، سرخ موت سے بڑھ کے کوئی عزیز موت نہیں ہے، وہ شہادت کی دعا کرتے ہیں۔ شعارہم یا لثارات الحسین، ان کا نعرہ یہ ہے کہ ہم خون حسین کا بدلہ لینے والے ہیں۔ اذا ساروا تسیر الرعب امامہم مسیرۃ شہر، اللہ اکبر، کیا ہی پیاری صفت بیان کی ہے امام علیہ السلام نے اصحاب امام زمان کی، انصار امام زمان کی۔ جب وہ چلیں گے کسی کی طرف، کسی لشکر کی طرف جا رہے ہیں یا کسی بھی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے جا رہے ہیں تو رعب اور دبدبہ ان کے آگے آگے چلنے والا ہوگا۔ کتنی مسافت تک رعب و دبدبہ ہوگا ان کا؟ جتنا کوئی بندہ ایک مہینے تک سفر کرے تو جہاں تک وہ ایک مہینے تک سفر کر کے پہنچے گا وہاں تک ان کا رعب اور دبدبہ آگے آگے ان کی ہوگا۔ کون آ رہا ہے؟ مہدی برحق کے اصحاب آ رہے ہیں، مہدی برحق کے شیعہ آ رہے ہیں، اس طریقے سے رعب اور دبدبہ ان کے آگے آگے چل رہا ہوگا۔ یمشون الی المولا ارسالا بہم، اپنے مولا کی طرف دوڑ کے جانے والے ہوں گے، اور اللہ کی ذات نصرت اور فتح کے پرچم ان کے ہاتھوں میں تھما دے گا اور اللہ کی ذات انہیں کامیابیاں نصیب کرے گا۔ لہٰذا امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف کے اصحاب و انصار کے اوصاف میں سے جو دوسرا اہم ترین وصف ہے وہ کثرت عبادت ہے، اور جب انسان کثرت عبادت کرتا ہے، زیادہ عبادت کرتا ہے تو پھر وہ اللہ کا مقرب بن جاتا ہے۔ جب وہ اللہ کا مقرب بن جاتا ہے پھر اس کے اعضاء و جوارح اللہ کی اطاعت میں ڈھل جاتے ہیں، اس مقام تک وہ پہنچ جاتا ہے کہ اگر وہ کسی چیز کو کہے کہ کن فیکن تو وہ ہو جاتی ہے چیز، اگر وہ کسی چیز کسی دیوار کی طرف اشارہ کرے کہ وہ سونے کی بن جا، وہ سونے کی بن جاتی ہے، کسی پہاڑ کی طرف اشارہ کرے کہ وہ اپنی جگہ چھوڑ دے تو وہ اپنی جگہ چھوڑ دے گا۔ یہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ یہ قرب الہی سے حاصل ہوتا ہے۔ جب اللہ کی رضا انسان کے شامل حال ہو جاتی ہے تو پھر انسان ہر وہ کام کر سکتا ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو طاقت عطا کی ہے اس رضا کی بدولت۔ لہٰذا امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف کے اصحاب میں شامل ہونے کے لیے ہمیں عبادت کی طرف بڑھنا ہوگا، اپنی نمازوں اور روزوں کی طرف آنا پڑے گا، اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ کوئی بندہ فقط زبانی کلامی نعرے لگا کے کہے کہ میں امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف کا انصار بن جاؤں گا تو ایسا نہیں چلے گا، بلکہ رب کی عبادت کرنی پڑے گی، اور رب کی عبادت جتنی ہوتی چلی جائے گی اس کا امام سے اتنا قرب بڑھتا جائے گا، جتنا امام سے قرب بڑھتا چلے جائے گا معرفت بڑھتی چلی جائے گی، معرفت جب بڑھتی چلی جاتی ہے تو پھر اتنا انسان اللہ کی ذات کے بھی قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور یہی ہدف ہے امام علیہ السلام کی معرفت کا کہ انسان امام کے تھرو اپنے رب کو پہچانے، امام کے ذریعے اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔